آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے بغاوت کر کے یہ گنبد رکھا ہے ان کے ساتھ آپ نے عقیدت رکھنی ہے؟ یعنی ہمارا اس وقت گنبد کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ گنبد کا ٹکراؤ رسول اللہ کی ذات مسلمانوں کے گلے پڑ گئی ہے۔ دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا، گنبد خضرا کی مثال دے کے کہتے ہیں گنبد خضرا بھی تو بنا ہوا ہے، حالانکہ ان سے پوچھے گنبد خضرا کب بنا ہے؟ 650 سال کے بعد۔ تو یہ صرف تماشا انہوں نے کیا ہوا ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہوا ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو گنبد خضرا ہے یہ علماء دیوبند نے بچا لیا ہے۔ بڑا چنگا کام کیتا انہوں نے بچا کے، بڑا ہی چنگا کام کیا۔ انہوں نے وہ سارے کبے توڑے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے ہیں۔ اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ 8 شوال کو ہر سال یہ دن مناتے ہیں۔ بھی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو نبی الاسلام کے حکم کے مطابق بنائی جائے، جو چیز رسول اللہ کی نافرمانی پر بنی ہو اسے آپ شہید کیسے کہہ سکتے؟ جہاں انہوں نے سارے مزار گرائے تھے، اس کو گراتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا؟ کون سی اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر خبر چڑھ جانی تھی؟ میں 8 سے 100 سال پہلے بات کر رہا ہوں، جب ساتھ والے محلے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہوا۔ ایک دفعہ تو یہ غلط حرکت ہو گئی ہے اور وہ آج تک ہمیں اس طرح بھگتنی پڑ رہی ہے کہ ہر سال گنبد خضرا کو رنگ، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کو اس چیز سے خوشی ہوگی اگر یہ گنبد اتار لیا جائے۔ کہتے ہیں جی آپ قبر رسول کو ننگا کر کے ساتھ آپ لعنت اللہ علی شر کا، تیرے شر پر، تیری خباثت پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب 800 سال سے کسی بھی عالم نے، کسی بھی ادنا سے ادنا مسلمان نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی گنبد خضرا کی۔ ہمیشہ اس کو محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے تو دل کی دھڑکنیں گنبد خضرا کی وجہ سے ہیں۔ اب 800 سال سے کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا، بلکہ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں، شروع اسلام کا زمانہ تھا، حجرہ عائشہ پر جہاں قبر رسول ہے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیوار بنائی ہے کچی اینٹوں کی، اس کے ارد گرد دیوار بنانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا حدیث میں آیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے قبروں پر بنا سے منع فرمایا، آگے میں ساری یہ حدیث جتنے بھی یہ دلائل پکڑتے ہیں نا مزارات اولیاء اور گنبد خضرا سے بغض و عداوت رکھنے والے، انہوں نے جتنی بھی دلیلیں بنائی ہیں میں ساری حدیث کو بھی ذکر کروں گا، ان حدیث کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا کے بندے آج تک کسی نے مخالفت نہیں کی، اور پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ پتھروں کے ساتھ اس کی زیب و زینت کی تھی حجرہ عائشہ کی، اور کسی نے بھی اس پر روکا نہیں ہے، کسی نے بھی ٹوکا نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ ساری امت کو گمراہ سمجھتے ہو جو آج اٹھ کے تو گنبد خضرا پہ بکواس کر رہا ہے؟ کچھ شرم ہو یا کر۔ آئیے اب آپ کے سامنے میں وہ حدیث رکھتا ہوں جن کو پڑھ کر یہ استدلال کرتے ہیں مزارات اولیاء کے منکرین اور یہ گنبد خضرا سے دشمنی رکھنے والا یہ خبیث لعنتی مرزا کون سی حدیث سے دلیلیں بناتا ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر اس سے بات موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں پر نصارہ پر لعنت فرمائی ہے، کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ کہتا ہے لہذا مزار بنانا، مزار پہ گنبد بنانا، چاہے وہ گنبد خضرا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ آگے سنیے، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروجا، اس میں بھی یہی خلاصہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ پہ بھیجا مولا علی کو اور حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تم نے اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک ساری تصویروں کو تم ختم نہیں کر دیتے، جب تک اونچی قبروں کو تم برابر نہیں کر دیتے اس وقت تک تم نے واپس نہیں آنا۔ اب کہتے ہیں مولا علی نے سب تصویروں کو ختم کر دیا، مزارات کو ختم کر دیا۔ آگے سنیے، مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ قبروں کو مساجد بناتے تھے، خبردار تم نہ بنانا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے الہ یا خدا میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، اللہ کا غضب ہو
اس قوم پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ ایک اور حدیث ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی صالح مرد اس دنیا سے وفات پا جاتا تو اس کی قبر پر مساجد بناتے، یہود و نصارہ تصاویر بناتے، اور وہ بدترین مخلوق ہیں۔ یہ سارے دلائل ہیں ان خبیثوں کے جو مزارات اولیاء اور آج تو گنبد خضرا پر بھی حملہ کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے دلائل انہوں نے بنائے۔ سب سے پہلی بات یہاں قابل توجہ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور یہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، یہ سب کی سب احادیث کا تعلق انبیاء اور اولیاء کے مزاروں پر گنبد بنانے سے کیا ہے؟ اردو ترجمہ جاننے والا بندہ جب اس عبارت کو پڑھے گا، نبی پاک علیہ السلام نے یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کو مساجد بناتے تھے، ان پر لعنت کی ہے۔ لعنت کیوں کی گئی ہے بھائی؟ سبب کیا ہے؟ سبب عبادت تھا۔ وہ ان کی قبروں کی عبادت کرتے تھے، ان پر تصاویر بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور بلا شبہ انبیاء کی قبور یا کسی کی بھی قبر ہو یا تصویر ہو اس کو مستحق عبادت جاننا یہ یقیناً لعنتیوں کا کام ہے، اس پر وعید ہے اور یہ شرک ہے۔ پھر آگے مشکات کی وہ روایت سراتر موجود ہے، مصطفیٰ نے عرض کی یا مالک میری قبر کو بت نہ بنانا تاکہ اس کو پوجا جائے۔ مراد یہاں بھی عبادت ہے۔ قبروں کو مساجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، یا عبادت رب کی ہو، ان کی طرف منہ کر کے ان کو قبلہ بنا کے نماز پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، پھر لعنت ہے، وگرنہ لعنت نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان قبر کی عبادت کو شرک جانتا بھی ہے، شرک مانتا بھی ہے۔